حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کا مطالبہ نہ ہو جائے اور ان کا معقول جواب نہ ملے۔ پہلا مطالبہ ہوگا اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، دوسرا مطالبہ ہوگا اپنی جوانی کس چیز میں خرچ کی، تیسرا اور چوتھا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، پانچواں سوال ہوگا کہ تم کو جتنا علم ملا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ سرکار کی حدیث ہے۔ ہم لوگ غور کریں کہ ہم لوگ کیوں پیدا کیے گئے ہیں، ہماری زندگی کس مقصد یا کام کے لیے بنائی گئی ہے، یا ہم یوں ہی بیکار پیدا کر دیے گئے ہیں۔ اللہ پاک نے خود قرآن حکیم میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ مرنے کے بعد نہیں لوٹائے جاؤ گے اور تمہیں اپنی زندگی کا حساب نہیں دینا ہوگا؟ اور پھر اتنا ہی نہیں، ایک دوسرے مقام پر حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ قرآن پاک کی ان ارشادات کے بعد ہر شخص کو اپنی زندگی کے پورے اوقات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اپنی قیمتی اوقات کس مقصد میں خرچ کر رہا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور کتنا حصہ اپنے ضروریات و مشاغل میں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں تمام اوقات کی عبادت فرض نہیں فرمائی بلکہ اس کا تھوڑا سا حصہ فرض کیا ہے۔ اگر اس میں کوتاہی ہو تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ حدیث پاک میں جو دوسرا مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اپنی جوانی کس چیز میں خرچ کی، کیا اللہ کی خوشنودی میں اور اس کی رضا کے کاموں میں، اس کی عبادت میں، مظلوموں کی حمایت میں اور کمزوروں اور ضعیفوں میں، اپاہجوں کی مدد میں خرچ کی، یا اپنی جوانی کی آوارگی گناہ کے کاموں میں، فلم ٹیلی ویژن میں، طرح طرح کی برائیوں میں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کیا اس قیمتی جوانی کو بے بسوں پر ظلم کرنے میں، ناحق کی مدد کرنے میں، فضول اور گناہ کے کاموں میں خرچ کیا؟ اس سوال کا جواب آپ کو ایک ایسی عدالت میں دینا ہوگا جہاں نہ تو وکالت چل سکتی ہے نہ جھوٹ فریب کام آ سکتا ہے۔ وہاں تو آپ کے تمام کیے ہوئے کاموں کی گواہی خود آپ کے بدن کے ہر اعضاء دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، کہ آج ہم قیامت کے دن زبانوں پر مہر لگا دیں گے، پھر ان کے ہاتھ پاؤں ہم سے خوب بات کریں گے، یہ ہاتھ پاؤں وہ سب کچھ بتا دیں گے جو کچھ کیا کرتے تھے۔ یعنی ہاتھ خود بولے اٹھے گا مجھ سے کس پر ظلم کیا گیا، کیا کیا ناجائز حرکات مجھ سے کرائی گئی۔ آپ ذرا غور کریں اس وقت ہمارا کیا حال ہو، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا اگر ہم نے اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے اچھے کام کیے ہوں گے تو شرمندگی نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے اپنی قیمتی جوانی کو غیبت میں لگائی، چغل خوری میں لگائی، تو ہمیں اس دن افسوس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اس قیمتی عمر کو خدا کی اطاعت و عبادت میں لگائے، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے کاموں میں صرف کرے۔ ایک بری عادت جو عام طور پر سب میں پائی جاتی ہے وہ ہے غیبت۔ خدا را اس غیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، ورنہ خدا کے یہاں سخت عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یعنی تم کسی کے عیب کا سراغ نہ لگایا کرو اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ کیا ہم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ سے ڈرتے رہو، غیبت چھوڑ دو، توبہ کر لو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت پاک میں کسی مسلمان کی آبرو ریزی اور توہین و بے عزتی مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیبوں کو تلاش نہ کرو، کیونکہ جو شخص مسلمان کے عیوب کو تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیب کی تلاش اللہ تعالیٰ کرے اس کو گھر کے اندر رسوا کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسے قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اپنے چہرے اور بدن کے گوشت نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے، ان کی آبرو ریزی کرتے تھے۔